السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب, میں آپ کی بیٹی بول رہی ہوں, نصیبہ خاتون انڈیا سے, آپ کی مرید بھی ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ سے بات کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بیان سے باہر. وہ دن عید کا دن ہی ہو جاتا ہے میرے لیے, الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب ایک بات, اب دو بات آپ سے پوچھنی تھی مفتی صاحب. ایک تو یہ کہ نماز پڑھتی ہوں, چاہے کوشش کرتی ہوں تہجد میں اٹھنے کی, تو لیٹ سے سونا ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے. تو تہجد میں نماز پڑھ بھی لیتی ہوں تو مطلب وہ کیفیت ہے, خوشی خضو نہیں ہو پاتا, بس نیند کا غلبہ رہتا ہے, پڑھا اور سو جاتی ہوں. تو ویسی حالت میں کیا نماز مطلب ہو جاتا ہوگی, یا پھر وہ مرتبہ یا وہ ملتی ہوگی؟ اور فرض نماز کوئی پڑھتی ہوں تو مطلب پڑھتی ہوں تو ٹھیک سے پڑھتی ہوں, لیکن بچوں کی وجہ الجھن رہتا ہے, کچھ ہو بگڑ نہیں جائے, گر نہیں جائے, پڑھ نہیں جائے, تو مطلب وہ نہیں آ پاتا ہے, یکسو ہی نہیں آ پاتا. دعا مانگنے میں پرابلم ہونے لگتا ہے, نماز پڑھنے بھی نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کے لیے مطلب ہوگی, بتائیے کچھ ہم کو کیسے اس کو مینٹین کریں. جی بہت شکریہ حضرت. یکسوئی سے متعلق کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انڈیا سے نصیبہ بیٹی بات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے, خوشیاں دے, اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے, اور آپ کی اظہار محبت کو قبول و منظور فرمائے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو وہ تہجد جو ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتی ہوں, تھکی ہوتی ہوں, اسی حالت میں پڑھ لیتی ہوں اور پھر فوراً سو جاتی ہوں, سو کے اٹھنا مشکل ہے کیونکہ بچے ہیں. اس مشقت کے ساتھ جو آپ تہجد پڑھتی ہیں, اس کا اجر تو ہو سکتا ہے کہ دوسری صورت سے زیادہ بڑھ گیا ہو, کیونکہ مشقت جتنی عبادت کے کرنے میں ہوگی, حدیث میں فرمایا الاجر بقدر نصب, کہ اجر جو ہے جتنی مشقت ہوگی عبادت کرنے میں اتنا زیادہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اب آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر بھی کوشش کرتی ہیں, اور پھر یکسوئی نہیں ہو پاتی, خشوع و خضوع کی کوشش کرتی ہیں, اس الجھن کے اندر ہی اللہ کو یاد کرتی ہیں, لیکن اپنے آپ کو گلٹی بھی محسوس کرتی ہیں کہ وہ لطف نہیں, وہ خشوع و خضوع نہیں. اس تکلیف اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کتنے تہجدوں کا ثواب دیتے ہوں. اس لیے بالکل آپ دل برا نہ رکھیں, اسے لگی رہیں, کرتی رہیں بس. تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب آپ جو ہے وہ سونے سے پہلے بھلے تہجد میں کھڑی ہو گئیں اور اس کے نماز کے جو آداب پورے کر لیے, اور خاص یکسوئی اور ذہنی جو ہے خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوا ان بچوں کے رونے دھونے الجھن کی وجہ سے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ایک ماں کے لیے بچوں کی خدمت خود کتنی بڑی عبادت ہے. اس وجہ سے ماں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ہی لا کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. جی, جنت کے حصول کے لیے عابدین عبادت کرتے ہیں کہ جناب وہ آسمانوں کی جنت ہمیں مل جائے. اللہ نے اس ماں کی اس مشقتوں کی وجہ سے, تبھی آپ نے دیکھا نا کہ حدیث میں ماں کا ذکر کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا, عورت کے قدموں کے نیچے جنت نہیں کہا کہ عورت کے قدموں کے نیچے ہے. ہاں, عورت جب ماں بنے گی, اب کیونکہ ماں جب بنے گی تو اس صورت میں اس کے بچے ہوں گے, بچہ یا بچی جو اس کو ہرٹ بھی کریں گے, تکلیف دیں گے, یکسوئی خراب کریں گے, ان کو پالنا ہے, پوسنا ہے, گیلے بستر پہ خود سونا, خشک پہ اس کو سلانا ہے, سردی میں اٹھ کو جائے اس کو دھلانا, گرم پانی کرنا, یہ ساری مشکلات ماں کرے گی. اس وجہ سے تو نبی نے ماں کا لفظ ذکر فرمایا تحت اقدام امک, کہ جب ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ این الجنہ, جنت کہاں ہے, تو وہ تو یہ سوچ کے آئے تھے تو اس کا پتہ بتائیں گے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, فلاں جگہ ہے. تو تحت این الجنہ, تو نبی نے کیا فرمایا تحت اقدام امک, تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہ جی جنت کو آسمانوں میں ڈھونڈتا ہے وہ قدموں کے نیچے. تو قدموں کے نیچے اس لیے کہ وہ ماں بنی ہوئی ہے, بچوں کی مشقت میں ہے, تبھی اللہ نے اس کی عبادت کو اس کا بلند مرتبہ دے دیا کہ جس جنت کے حصول کے لیے سجدے کیے جا رہے تھے وہ جنت اس کے پیروں میں لا کے ڈال دی کہ تمہیں کہیں جانے کی تیرے قدموں میں ہی جنت ہے. لہذا آپ جتنی کر رہی ہیں عبادت جس مشقت سے بالکل لگی رہیں, دل برا نہ کریں. ایسے موقع پہ شیطان اور نفس وسوسہ ڈالتا ہے, اب ایسی نماز کا کیا فائدہ, چھوڑو دفع کرو, جب یکسوئی ہوگی تب پڑھیں گے. بہت سی مائیں یہ سوچتی ہیں جب پوچھے نماز پڑھ لی, نہیں پڑھی اس لیے کپڑے ناپاک ہیں, بچے نے پیشاب کر دیا اب کل ہی کروں گی, یہ کرتی نہیں. اس لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک عورت کل روز قیامت میں پیش کی جائے گی کہ جس کے 100 بچے ہیں, 100 بچے جس کے تھے وہ کل روز قیامت میں پیش کی جائے گی, جس نے ایک بھی نماز جو قضا نہیں کی اور کسی لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئی. جب ایسی عورتیں کل روز قیامت میں یہ عذر پیش کریں گی, یہ چھوٹے بچے تھے, کپڑے ناپاک تھے, وضو نہیں کر سکی, کپڑے پاک نہیں کر سکے, موقع نہیں ملا, شوہر کا کھانا پکانا تھا, یہ کرنا تھا, مہمان آ گئے, سسرال آ گیا, میکا آ گیا, تو اس لیے نہیں پڑھ سکی, ایسی جو عذر کریں گی ان کے لیے اس عورت کو پیش کیا جائے گا
کہ یہ وہ عورت ہے جس کے 100 بچے تھے، سب پالے پوسے اور نماز وقت پہ پڑھی، پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھا اور اسے سارے حقوق بھی ادا کیے اپنے خاندان کے، اس کو پیش کیا جائے اس نے کیسے کر لی؟ یہ بھی تمہاری جیسی عورت تو تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل دل برا نہ کریں، آپ بالکل اسی طریقے سے کرتی رہیں، اور جب یکسوئی کبھی نصیب ہو جائے تو زہ قسم پر زہ نصیب اس پر شکر کریں، انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو ترقی ہوتی رہے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ مصلی پہ آ کے اللہ کی بندی کھڑی ہو جائے، پھر آگے نمازنا میرا کام ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، یہ خوشخبری والدوں کے لیے بھی ہے اگر وہ اپنے بچوں کی جی خدمت میں لگتے ہیں، لگتے ہیں اور ان کا کنسنٹریشن خراب ہوتا ہے۔ بالکل، والد کے لیے بھی، باپ کے لیے، اس لیے باپ کو تو جنت کا دروازہ بنایا ہے، یعنی باپ کا مقام تو اور بڑھا دیا ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ دیکھو اگر جنت الاٹ ہو جائے اور دروازہ لاک ہو تو کیا کریں گے آپ؟ آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے، دروازہ لاک۔ اب آپ کو چابی ملی نہیں، دروازہ لاک ہے، مکان آپ کے نام الاٹ ہو گیا، ڈیڈ بھی بن گئی، رجسٹری ہو گئی کہ جی مکان آپ کا، آپ پہنچ دروازہ بند، کیا کریں گے؟ تو باپ کا مقام تو اور بڑھا دیا، کیونکہ باپ تو اس ماں کی مشقت بھی اٹھاتا ہے جس کی جو اس کی بیوی ہے، تو ویسے بیوی اس کی بھی مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے بھی کما کے لاتا ہے اور بچوں کے لیے بھی کما کے لاتا ہے، اور معاشرے میں عزت اور وقار کی زندگی ان کو دیتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، جھکنے نہیں دیتا، اور ان کی خاطر خود سینہ سپر آگے ہو کے کھڑا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، برف باریاں برداشت کر کے کما کے لا رہا ہے۔ جو وہ کھلا رہی ہے اپنے بچوں کو، جو پلا رہی، تو لا رہا باپ، تو باپ کو تو اللہ نے دروازہ بنا دیا، فرمایا الآباء ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہیں وہ جنت کے دروازے ہیں۔ تو لہٰذا میں کہا کرتا ہوں، سے بعض بیوقوف کیا کرتے ہیں، صرف ماں کے چہتے ہوتے ہیں، ماں کی خوب کرتے ہیں، ابا کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور ابا جوتے سے مارتا ہے، ابا یہاں کے لونڈے لپاڑے اکثر واقع سنے، اما کے ساتھ ٹھیک ہے، ابو سے اہم چیڑ ہے، کیا نہیں پاپا نے بچپن میں مجھے مارا تھا، جوتے سے مارا تھا، میرے کان کھینچے تھے، مرغا بنایا تھا، حالانکہ میں انسان تھا۔ تو مطلب وہ ایسی باتیں کر کے شکایتیں باپ سے کرتے ہیں، حالانکہ اس نالائق کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں ماں میری جنت ہے، بھئی جنت ہے اس میں شک نہیں ہے، لیکن دروازہ ابا ہے، اس کو ناراض کر لیا، وہ جب نہ کھلا کل کو تو کیا کرو گے، اندر کیسے جاؤ گے؟ لہٰذا دونوں کو، جیسے ہماری 2 آنکھیں ہیں، اصل میں ماں باپ ہماری 2 آنکھیں ہیں، سیدھی آنکھ الٹی نہیں ہے تو بھی آپ کے ناقص ہیں، الٹی ہے سیدھی نہیں تو بھی آپ ناقص ہیں، دونوں آنکھیں آپ کی کامل مکمل ہوں تو آپ سیدھی راہ دیکھ کے منزل پہ پہنچیں گے۔ تو لہٰذا ماں باپ دونوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہاں مجھے اکثر شکایتیں ہیں کہ لونڈے لپاڑے ٹینیجر باپ کے ساتھ تو ان کو خار ہوتی ہے عام طور پہ، اماں کی پھر بھی سن لیتے ہیں، اسے دونوں کی سنو گے، 2 کان 2 کی سننے کے لیے ہیں، ان دونوں کانوں کو دونوں کے لیے استعمال کریں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔